متعلقی حرف الباء فی التسنیہ. جی ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے آپ نے فرمایا تھا کہ احناف کی طرف سے جو جواب دیتے ہیں وہ کل ارشاد فرمائیں گے اور اس کے جوابات. اچھا دلیل اور یہ دو حدیث کا جواب کیا؟ جی پوری گھنٹی نکل جائے گی. اس کو جو ہے آپ جس دن سبق زیادہ ہو جائے اس دن دیکھ لیجئے گا, ٹھیک ہے؟ یعنی ابھی ہمارا 10 منٹ لگ بھگ وقت نکل چکا ہے. جیسے شروع میں آؤں گا نا تو عبارت کل نہیں پڑھیں گے, وہی شروع کریں گے, ٹھیک ہے؟ جی ابھی 25 منٹ صرف بچا ہے. جی والباء متعلقۃ بمحذوف بیان متعلقی حرف الباء فی التسمیہ. یہ ہیڈنگ جو ہے نا علامہ بیضاوی کی ڈالی بھی نہیں ہے, یہ اب ڈالنا شروع ہوا ہے. والباء متعلقۃ بمحذوف تقدیره بسم اللہ اقرأ لأن الذي يتلوه مقروء وكذلك يضمر كل فاعل ما يجعل التسمية مبدأ له وذلك أولى من أن يضمر أبدأ لعدم ما يطابقه وما يدل عليه او ابتداء لزیادت اضمار فیہ. اس کے بعد ہے وہ تقدیم المعمول, یہ دوسری بحث ہے. پہلے یہاں تک سمجھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو حرف جر با ہے, نحوی قاعدے کے اعتبار سے بیان کرتے ہوئے صاحب تفسیر فرماتے ہیں علامہ بیضاوی کہ با حرف جار اپنے مجرور پورے مجموعہ سے مل کر کے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ پورا جو مل ملا کے مجرور بنے گا, جار مجرور سے مل کر کے ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی سے اس کا تعلق ہوگا. جار اپنے مجرور سے مل کر کے حرف جر جو ہے اپنے مجرور سے مل کر کے کسی نہ کسی فعل یا شبہ فعل کا متعلق ہوتا ہے, اور جس سے تعلق ہو وہ اس کا متعلق کہلاتا ہے. اگر متعلق لفظوں میں ہوتا ہے تو ظرف ترکیب میں ظرف لغو بولتے ہیں, اور اگر مقدر مانا محذوف مانا جائے تو اب وہاں پہ اس کو ظرف مستقر کہا جاتا ہے. تو با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر کے کس لفظ کا, کس فعل کا یا شبہ فعل کا ظرف مستقر بنے گا, اس حوالے سے چند طرح سے اختلاف ہے. امام بیضاوی نے اس اختلافی باتوں میں سے جو پہلے قول کو نقل کیا ہے وہ ان کے نزدیک جو ہے ارجح اقوال میں سے ہے, ان کے نزدیک زیادہ راجح ترین ہے, اسی لیے انہوں نے اس کو پہلے نقل کیا. وہ یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے میں با کا متعلق فعل کیا نکالا جائے. تو اس میں ایک اختلاف یہ ہے کہ اسم نکالا جائے کہ فعل, ٹھیک ہے, یہ ایک اختلاف ہے. دوسرا اختلاف یہ ہے کہ زیادہ تر کہتے ہیں کہ فعل نکالا جائے. تو اب فعل نکالا جائے تو جو ہے وہ عام فعل نکالا جائے یا خاص کوئی فعل مخصوص نکالا جائے مقدر, یا فعل عام نکالا جائے. فعل مخصوص کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کام کرنے سے پہلے بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہی کام پر دلالت کرنے والا لفظ وہاں پہ اس کا متعلق بنے. جیسے مثال کے طور پر کھیتی دانا بونے سے پہلے کسان نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اب وہاں فعل نکالیں گے ازرعو, یہ میں دانا بو رہا ہوں اللہ کے نام سے, ازرعو الحبوب. اسی طریقے سے پانی پینے سے پہلے بندہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو وہاں فعل نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرب الماء, اللہ کے نام سے میں یہ پانی پی رہا ہوں. کھانے سے پہلے اگر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہاں نکالا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آکلو, اور پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو وہاں نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ. یہ ہے فعل مخصوص, ٹھیک ہے. اور ایک نئی جناب فعل عام نکالیں گے. فعل عام کیا کہ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مقام کسی بھی کام کی ابتدا ہے, یعنی کسی بھی کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں, تو وہاں پہ ایک عمومی فعل نکالیں گے اور وہ فعل ہے ابتدئو یا ابدہو. دونوں کا مطلب ایک ہوتا ہے, باب اختیار سے لیجیے یا ثلاثی مجرد بدائے ابدہو سے لیجیے. ابتدئو یا ابدہو فعل نکالیں گے, یہ ہوا فعل عام. اب مانا ہو جائے گا دانا بونے کی شروعات اللہ کے نام سے, پینے کی شروعات اللہ کے نام سے, کھانے کی شروعات اللہ کے نام سے, اور پڑھنے کی شروعات اللہ کے نام سے, وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے.
یہ تو ہوا فعل کے حوالے سے دو اختلاف، اور شروع میں جو ہم نے اختلاف کہا تھا کہ فعل نکالا جائے یا اسم نکالا جائے، تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اسم نکالا جائے گا، یعنی پڑھنے سے پہلے جو ہے وہی اختلاف یہاں بھی رہے گا اسم میں، کہ وہ خاص نکالا جائے اس میں یا عام۔ پڑھنے سے پہلے کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قراءتی، یعنی اللہ کے نام سے میرا پڑھنا۔ پینے سے پہلے جب کوئی پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہاں نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شربی، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جو ہے عام اگر فعل نکالیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بداعتی یا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی، یہ نکالیں گے، یعنی میری ابتدا کرنا، میری شروعات کرنا، میرا آغاز کرنا، یہ اللہ کے نام سے عمومی فعل میں۔ اور خصوصی فعل میں میرا پینا، میرا چلنا، میرا کھانا، میرا اٹھنا، میرا سونا، اس طرح سے نومی، سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے تو نومی، یا فعل خاص نکالیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم انامو، اس طرح سے جو ہے فعل خاص نکالیں گے۔ تو امید ہے یہ اختلاف کا خاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہو، تو اب میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اچھا، ایک وجہ ترجیح جو امام بیضاوی کی سماعت کر لیجیے، اس کے بعد میں ترجمہ کرتا ہوں۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ ہر بسم اللہ پڑھنے والا شخص جو ہے اسی فعل کو پوشیدہ نکالے جس کام کی وہ آگے ابتدا کرنے جا رہا ہے۔ عمومی فعل کو یعنی ابدعو کو پوشیدہ نہ نکالے۔ ابدعو کے پوشیدہ نہ نکالنے کی انہوں نے دلیل جو دی ہے وہ دو طریقے سے دلیل دی ہے۔ ایک دلیل دی ہے کہ جناب جو ہے یہاں پہ اس کے مطابق کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو ابدعو پر دلالت کرے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو ابدعو کے مطابق ہے، اور ابدعو پر دلالت کرنے والا لفظ بھی ظاہری طور پر یہاں موجود نہیں ہے۔ اس طرح وہ ایک معمولی سی دلیل دے کر کے اپنی وجہ ترجیح کو انہوں نے بیان کر دیا۔ معمولی اس کو اس لیے کہیں گے کہ اگرچہ ظاہری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوئی ایسا تو بسم اللہ جو با ہے، چونکہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ ہر کام کی شروعات میں پڑھا جا رہا ہے، تو یہ مقام ابتدا ہے، تو مقام کی طرف غور کریں گے تو یہ مقام ضرور جو ہے ابدعو یا ابتدائی یا ابتدعو فعل پر دلالت کر رہا ہے۔ تو ایک دلیل جو امام بیضاوی نے دی ہے وہ دلیل جو ہے دلیل مسکت نہیں ہے، یعنی ایسی دلیل نہیں ہے کہ اب اس کے بعد کوئی جواب نہیں بن پائے گا ان لوگوں کے لیے جو فعل عام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کے بعد پوشیدہ مانتے ہیں۔ یہ تو علامہ بیضاوی کی بات ہوگی۔ اب ایک خاص بات سماعت کیجیے جس کا تعلق اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن سے ترجمہ تسمیہ سے ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمے میں لفظ اللہ کو مقدم رکھا اور شروع کو بعد میں رکھا ہے، یعنی اللہ کے نام سے شروع، اور بعد تو دوسرے لوگوں نے جو ہے نا یہ لفظ شروع یعنی جو فعل ہے، فعل خاص ہے یا فعل عام، معاف کیجیے فعل عام جو ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی جو فعل عام ہی مانا ہے، یہ نہیں ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے نام سے پڑھائی، بلکہ اللہ کے نام سے شروع۔ اب وہ شروع کسی بھی کام کی شروعات ہو سکتی ہے، پڑھائی کی، کھانے کی، پینے کی، تو فعل عام ہی اعلیٰ حضرت نے رکھا ہے، اللہ کے نام سے شروع۔ دوسرے لوگوں نے ترجمہ کیا شروع اللہ کے نام سے، یعنی فعل کو ترجمے میں مقدم کیا، اس فعل کو جو متعلق بن رہا ہے با حرف جر کا۔ تو یہ طے ہے کہ سارے مفسرین کے نزدیک بسم اللہ کے با کا جو متعلق فعل ہے وہ با کے بعد میں ہے، با سے مؤخر ہے، با سے مقدم نہیں ہے، یعنی چاہے شروع، یعنی عربی زبان میں شروع کے لیے ابتدا، ابدعو، ابتدائی، یہ لفظ کو آپ مقدر مانیں، یا فعل خاص قراءتی، اقرؤ، شربی، اشربو، زرعی، ازرعو، ہے نا، اکلی، آکلو، یہ لفظ کو آپ مقدر مانو۔ کس کو مقدر مانیں گے اس میں تو اختلاف ہے، لیکن اس بات میں کسی بھی مفسر کا اختلاف نہیں ہے کہ یہاں پر اس فعل یا شبہ فعل کا جس کو ہم متعلق بنا رہے ہیں با حرف جار کا، یا اس کو برعکس یوں بول سکتے ہیں کہ وہ فعل یا وہ شبہ فعل جس کا با حرف جر متعلق بن رہا ہے، ظرف مستقر بن رہا ہے، وہ مقدم نہیں بلکہ مؤخر ہے، اس بات پر تمام مفسرین کا اجماع اتفاق ہے، تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرؤ یہ نکالا جائے گا، اقرؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں نکالا جائے گا۔ جب یہ تمہید آپ نے سماعت کر لی تو اب دیکھیے اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں خوبی،
کہ اعلیٰ حضرت نے فعل کو بعد میں ذکر کیا، اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع. اور دوسرے بیوقوفوں نے کیا کیا ہے کہ شروع کا لفظ پہلے ذکر کر دیا، یعنی جو متعلق فعل ہے اس کو پہلے ذکر کیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی نظر جو ہے یا تو وہ جاہل تھے یا پڑھے لکھے تو تھے، لیکن کیسے وہ اولا ثانیہ پڑھ لیا تھا، تفسیر کی گہرائی پر ان کی نظر نہیں تھی. اچھا آپ بولو گے کہ اس سے فائدہ کیا ملا، یعنی متعلق کو چاہے پہلے ذکر کیا جائے چاہے بعد میں ذکر کیا جائے، تو اس کا فائدہ جو ہے نا مختصر المعانی میں ذکر کیا گیا ہے کہ تقدیر کیا بولتے ہیں وہاں پہ والفعل محذوف تقدیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ واتلو. یہ بارہ شاید آپ لوگوں نے اس کی سیرت پڑھی ہو، مختصر المعانی تو پتا ہوگا. اچھا ابھی پڑھیں گے مختصر المعانی آپ لوگ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا اصل نکالیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ یا اتلو، پہلے فعل نہیں نکالیں گے. کیوں؟ تو اس کا جواب ہے کہ بسمی کا جو لفظ ہے بسم اللہ اور بسم ربک قرآن پاک میں ایک تسمیہ میں اور ایک سورہ اقرا میں ہے، سورہ علق میں. وہاں فرمایا گیا اقرأ بسم ربک، اقرأ بسم ربک، وہاں اقرأ بسم ربک، بسمی کا جو متعلق فعل اقرأ وہ مقدم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہہ رہے مؤخر کرنا پڑے گا. وجہ کیا ہے جناب؟ تو وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا جو مقام ہے وہ مقام برکت لینے کا مقام ہے، مقام ابتدا میں پڑھا جاتا ہے. اور وہ جو حضرت جبریل علیہ السلام غار حرا میں تشریف لائے تھے اور فرمایا تھا پڑھو، تو وہ مقام مقام قراءت تھا، وہ مقام مقام قراءت ہے. اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا جو مقام ہے وہ مقام ابتدا ہے. تو اسی لیے مقام کی نوعیت سے مقام بدلے گا تو الفاظ کی ترتیب بھی بدل جائے گی. تو کہا گیا کہ وہ مقام مقام قرات ہے تو متعلق پہلے آیا، اور یہ مقام مقام ابتدا ہے اس لیے متعلق بعد میں آئے گا، اور برکت کے جو الفاظ ہیں وہ پہلے آئیں گے، اس میں خداوندی وہ پہلے آئے گا. ایک اور جو ہے اعلیٰ کے ترجمے کی وضاحت اس بات سے ہوتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول کس پس منظر میں ہوا؟ وہ اس پس منظر میں ہوا کہ اگر اس کو ہم پہلے یہ آپ پڑھتے ہوں گے کہ تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر، جس چیز کا حق ہے مؤخر ہونا اس کو مقدم کیا جائے تو حصر کا معنی دیتا ہے. تو با حرف جر کا مقام ہے کہ وہ فعل یا شبہ فعل کے بعد آئے، جیسے مررتو بزید ہے نا، ہر جگہ آپ پڑھتے ہیں بزید جو ہے مررتو سے پہلے اس کا مقام نہیں بلکہ مقام بعد میں ہے. لیکن اگر ایسی بسم اللہ میں با حرف جر کا مقام جو ہے وہ اقرأ کے بعد میں ہے، یعنی اقرأ یہاں پہلے آنا چاہیے، ابدؤ پہلے آنا چاہیے، لیکن کیا کیا کہ اس کو مقدم کر دیا گیا، بسم اللہ کی با کو مقدم رکھا گیا اور فعل کو کہا گیا وہ بعد میں لائیں گے، یعنی جس کو مؤخر کرنا چاہیے تو اس کو مقدم کیا گیا. تو اس کا مطلب اس میں حصر کا معنی پیدا ہوا. تو حصر کا مقصود ہمارا کیا ہے؟ حصر کا معنی پیدا کرنا کیوں مقصود ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں ترجمہ ہوگا اللہ ہی کے نام سے شروع، اللہ ہی کے نام سے شروع، کسی اور کے نام سے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس میں مختصر معنی میں دیا ہوا ہے کہ الکفار یبتدئون، اپنے کام کی وہ ابتدا کرتے تھے باسم آلتہم، اپنے معبودان باطل کے نام سے، فیقولون بسم اللہ بسم العزا، جو ہے وہ پس منظر یہ ہے کہ کفار اپنے کاموں کی ابتدا میں کہتے تھے بسم اللہ بسم العزا. مختصر معنی میں دیا ہے فقصد الموحد، موحد نے ارادہ کیا اس بات کا کہ ہم جو ہے نہ بسم اللہ بسم العزا بلکہ بسم اللہ، کہ نہ لات کے نام سے شروع نہ عزا کے نام سے شروع بلکہ اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے علاوہ کسی کے نام سے شروع نہیں. یہ حصر کا معنی پیدا کرنا مقصود تھا، اسی لیے یہاں پر اقرؤ یا ابدؤ یا ابتدائی یا شروع کرتا ہوں، جو بھی لفظ آپ لائیں اس کو بعد میں رکھا جائے گا، پہلے نہیں رکھا جائے گا. اردو قاعدے کے عربی گرامر کے اعتبار سے بھی اور عربی گرامر کے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے اردو زبان میں بھی. چلیں ترجمہ دیکھ لیجیے، یہ ایک ایسی میں نے عرض کر دیا تاکہ کبھی آپ کو بتانا پڑے تو بتا سکے. کہتے ہیں والباء متعلقۃ بمحذوف تقدیرہ بسم اللہ اقرأ، با متعلق ہے ایک محذوف سے. اب محذوف فعل ہے کہ اس میں ہے، اس کو علامہ بزاوی نے بیان نہیں کیا کیونکہ اس میں بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، ہم نے بتا دیا.
یعنی ایسا نہیں کہ الباء متعلقۃ بفعل محذوف، نہیں، بلکہ بے محذوف صفت کو عام رکھا تاکہ اس سے پہلے موصوف آپ اسمن بھی لا سکتے ہیں، بے اسمن یا بے فعل، دونوں لا سکتے ہیں۔ اور اس کی اصل کیا ہوگی؟ تو اصل لگانے میں امام بیضاوی نے جو ہے اپنا نظریہ بیان کر دیا، بسم اللہ اقرأ۔ دو نظریہ ہے یہاں پہ، ایک ہے اسم رکھا جائے پوشیدہ یا فعل، تو اقرأ لا کر بیان کیا، ہم تو فعل مانیں گے۔ دوسرا نظریہ تھا کہ عام فعل یا خاص فعل، تو اقرأ لا کر امام بیضاوی نے اپنا نظریہ واضح کر دیا کہ ہم تو جناب فعل مانتے ہیں۔ تو بسم اللہ اقرأ کیوں؟ دلیل لأن الذی یتلوہ مقروء، اس لیے کہ وہ چیز جو اس کے بعد آ رہی ہے، یتلوہ کا معنی تلاوت کرنا نہیں، اس کے بعد آنا، اس لیے کہ وہ چیز جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آ رہی ہے وہ مقروء ہے، یعنی وہ پڑھی جانے والی چیز ہے، یعنی قرآن ہے، وہ معقول نہیں ہے، وہ مشروع نہیں ہے، وہ مزروع نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ، یہ فارمولا بیان کرے علامہ بیضاوی، اگرچہ یہ ان کا نظریہ ہے، وَكَذَلِكَ يُضْمِرُ كُلُّ فَاعِلٍ مَا يَجْعَلُ التَّسْمِيَةَ مَبْدَأً لَهُ، اور ایسے ہی پوشیدہ معنی، یضمرو پوشیدہ معنی، کلو فاعل ہر کام کو انجام دینے والا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے والا، ایسے ہی پوشیدہ معنی ہر فاعل یعنی ہر کام کو انجام دینے والا شخص کس چیز کو؟ ما یجعل التسمیۃ مبدأ لہ، اس لفظ کو، اس کام کو کہ جس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو وہ مبدأ بنا رہا ہے، یعنی اس کام سے پہلے کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس کام کے لیے مبدأ بنا رہا ہے، اسی کام پر دلالت کرنے والے لفظ کو وہ بندہ کیا کرے وہاں پہ پوشیدہ مانے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ پینے سے پہلے بندہ اشربو پوشیدہ مانے، پینے سے پہلے پڑھ رہا ہے تو، اور کھانے سے پہلے پڑھ رہا ہے تو آکلو۔ اس کا ترجمہ اچھے سمجھ لیجئے، کذالک یضمرو، ایسے ہی پوشیدہ مانے، کون پوشیدہ مانے؟ کلو فاعل، ہر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا بندہ، ہر فاعل، کس چیز کو؟ ماں اس کا مفعول بھی یضمرو کا، ماں اس فعل کو یا اس لفظ کو، یجعل التسمیۃ مبدأ لہ، جس کے لیے تسمیہ کو وہ مبدأ بنا رہا ہے۔ وذالک اولا من ان یضمر عبدہ، اب رد کر رہے ہیں، اور یہ بات یعنی خصوصی فعل کو پوشیدہ ماننے والی جو بات میں نے عرض کہی ہے، یہ بات بہتر ہے اس سے کہ عبدہ کو پوشیدہ مانے۔ وذالک اولا من ان یضمر عبدہ، یا من ان یضمر یا مجهول پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بات بہتر ہے اس سے کہ عبدہ کو پوشیدہ مانے۔ بہتری کی دلیل دے رہے ہیں، ایک جو ہے کمزور سی دلیل، لعدم ما یطابقہ وما یدل علیہ، اس چیز کے نہ ہونے کے سبب جو اس عبدہ کے مطابق ہے، وما یدل علیہ، اور نہ اس چیز کے ہونے کے سبب جو عبدہ پر دلالت کرے، یعنی عبدہ کے مطابق اور عبدہ پر دلالت کرنے والی ظاہری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، تو کیوں آپ مان رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ عبدہ لیجیے؟ اور ہم جو کہہ رہے ہیں کہ فعل مخصوص مانیے، تو وہاں پر مطابقت اور دلالت موجود ہے۔ کیسے کہ اس کے بعد آپ وہی کام کر رہے ہیں، پینے کا کام کر رہے ہیں تو اشربو مان لیجئے، کھانے کا کام کر رہے ہیں تو آکلو مان لیجئے، اور یہاں قرآن پاک پڑھنے سے پہلے آپ چونکہ بسم اللہ پڑھتے ہیں اس لیے اقرؤ مان لیجئے۔ دوسرے نمبر پر او ابتدائی ہے نا، او ابتدائی، اس کا تعلق ہے وذالک اولا من ان یضمر عبدہ او ابتدائی، یعنی یہ بات جو میں نے کہی وہ بہتر ہے اس بات سے کہ عبدہ کو پوشیدہ مانا جائے، او ابتدائی یا لفظ ابتدائی کو پوشیدہ مانا جائے۔ ابتدائی کو پوشیدہ ماننا زیادہ بہتر نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے لزیادتی اضمار فیہ، لزیادتی اضمار فیہ، کیونکہ اس میں جو ہے نا محذوف لفظ زیادہ ماننا پڑ رہا ہے، لزیادتی اضمار فیہ، اس میں پوشیدگی کی زیادتی کے سبب، اضمار یعنی پوشیدگی، اضمار یعنی ضمیر لانا نہیں، اس میں آپ زیادہ لفظ کو پوشیدہ مان رہے ہیں۔ کیسے زیادہ؟ ایک تو ابتدا مصدر، پھر یا متکلم، یعنی فعل اور فاعل دونوں کو مان رہے ہیں پوشیدہ، یعنی دو لفظ کو آپ پوشیدہ مان رہے ہیں، اور ابدأ اقرأ میں ایک ہی لفظ ہے فعل بس۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں وَتَقْدِيمُ الْمَعْمُولِ هَا هُنَا أَوْقَعُ، پیج کو بڑھائیے، تقدیم المعمول ہا ہونا اوقع کما فی قوله بسم اللہ مجریها وقوله ایاک نعبد لانه اہم وادل علی الاختصاص، یہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی خوبی یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے
کہتے ہیں کہ با حرف جر چونکہ معمول ہے متعلق ہے فعل کا، تو عامل جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے، متعلق پہلے ہوتا ہے، اور متعلق اور معمول بعد میں ہوتا ہے. تو یہاں پہ الٹا کیسے کہہ رہے ہیں آپ کہ جناب اقرأ واشربوا جو بھی ہے وہ بعد میں ہے اور بسم اللہ پہلے ہے؟ جواب دے رہے ہیں وتقدیم المعمول ها هنا اوقعوا، اور معمول کو مقدم ماننا یہاں پر جو ہے زیادہ واقع ترین، یعنی قرآن کے زیادہ مطابق ہے. کما فی قولہ، دلیل جیسے کہ اللہ کے اس فرمان میں بسم اللہ مجریہا، ایک ہے مجریہا بسم اللہ، مانا ہوگا اس کا چلنا اللہ کے نام سے، اور ایک ہے اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے، کشتی کا چلنا. تو حصر چونکہ مقصود ہے اس لیے اوقعوا وقول ہی، اور دوسرا قول ایاک نعبد، ایسا بھی کہا جا سکتا تھا نعبد کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن مقدم کر دیا کاف ضمیر کو ضمیر منفصل کے ذریعے سے، اور فرمایا گیا ایاک نعبد، اب مانا ہو جائے گا تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو تقدیم معمول کس وجہ سے ہے کہ یہ زیادہ مناسب ہے، زیادہ مناسب کی وجہ بیان کریں لأنہ اہم، اس لیے کہ تقدیم یعنی لفظ اللہ بسم اللہ میں لفظ اللہ بھی مقدم ہو جا رہا ہے نا، اس کی وجہ سے فعل پر مقدم ہو جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ بات زیادہ اہم ہے. تقدیم جو ہے زیادہ اہم ہے. وہ ادل علی الاختصاص، اور اختصاص یعنی حصر پر زیادہ دلالت کر رہا ہے. وہ ادخلوا فی التعظیم، اور تعظیم میں اس کا زیادہ دخل ہے کہ اس میں جلالت پہلے آ جا رہا ہے. وہ اوفقوا للوجود، اور وجود کے بھی زیادہ مناسب ہے کہ لفظ اللہ جس ذات پر دلالت کر رہا ہے وہ ذات جب سب سے مقدم ہے تو اس ذات پر دلالت کرنے والا لفظ بھی مناسب ہے کہ کیا ہونا چاہیے، مقدم ہونا چاہیے. اسی بات کو سمجھا رہے اوفق للوجود کو. فإن اسمہ سبحانہ وتعالی مقدم علی القراءہ، اس لیے کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی کا نام جو ہے قراءت پر مقدم ہو جائے گا. کیف لا، اور ایسا کیوں نہ ہو، یعنی ایسا کیوں نہ ہو کہ معمول کو یہاں پر مقدم رکھا جائے. وقد جعل آلۃ لها من حيث ان الفعل لا يتم، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تو آلہ بنایا گیا ہے اس طور پر کہ کوئی بھی کام اس سے پہلے مکمل ہی نہیں ہوتا اس کے بنا. تو آلہ پہلے ہے، کام بعد میں، ایسے ہی بسم اللہ پہلے اور اقرأ بعد میں. ولا یعتد به شرعا، اور شرعی طور پر جو ہے اس کام کا شمار نہیں ہوتا ہے، یعنی اللہ کے نام کے بنا اگر کسی نے کسی کام کی ابتدا کی تو کئی مقام پر تو اس کام کا اعتبار ہی نہیں ہوتا ہے. معلم یصدر باسمہ تعالی، جب تک کہ وہ کام کا صدور اللہ تعالی کے نام سے نہ ہو جائے. دلیل حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فهو ابتر، ہر امر ذی شان، ہر اہتمام والا کام کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جس کی ابتدا نہ کی جائے فهو ابتر، تو وہ ناتمام ہے. اس کے بعد کب تک وقت ہے آپ کا؟ آواز آ بھی رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ 55 تک آ رہی ہے، اور 2 منٹ باقی، 2 منٹ بچا ہوا ہے. تو 2 منٹ میں کچھ پوچھنا چاہے تو پوچھ لیں، باقی بیان و معنی البا، بیان و اعراب البا کل پڑھیں گے انشاءاللہ. سب یہ کہ جی بولیے باپو فرمائیے. سر بھی جو پیچھے عبارت پڑھی کل فاعل ما یجعل التسمیۃ مبدأ لہ، تو یہ ما یجعل التسمیۃ اس کے تھوڑے ترکیبی حیثیت سے واضح ہو جائے. جی جی جی، تو اس کا تعلق اوپر سے ہے. یضمر کل فاعل، عبارت نیچے کیجیے، ہاں نیچے کیجیے، اور تھوڑا سا نیچے، اور نیچے کیجیے، صفحہ میں یہیں سے دیکھ کے پڑھا رہا ہوں. ہاں بس بس بس، یہ ہے وَكَذَلِكَ يُضْمِرُ كُلُّ فَاعِلٍ، ایسا ہی پوشیدہ معنی ہر کام کو انجام دینے والا بندہ. کس چیز کو پوشیدہ معنی؟ مفعول بھی یضمرو کا، ما اس فعل کو، یجعل التسمیۃ کہ وہ بندہ تسمیہ کو بنا رہا ہے، مبدأ لہو جس کام کے لیے مبدأ. اب ضمیر کا مرجع متعین کر دیتا ہوں. یجعلو میں ہوا ضمیر کا مرجع کلو فاعل ہے، ما مفعول بھی ہے یضمرو کا، التسمیۃ مفعول بھی ہے یجعلو کا، پہلا مفعول بھی.
اور مبدأ لہو دوسرا مفعول بھی ہے یجعلو کا، اور لہو میں ہا ضمیر کا مرجع جو ہے ما ہے، یعنی وہ کام جس کام کے لیے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہ رہا ہے۔ پھر سے ترجمہ دیکھیے، اسی طریقے سے ہر فاعل پوشیدہ معنی، فاعل سے توجہ آپ کی ادھر نہ جائے، وہ جو فاعل فعل فاعل سمجھتے ہیں، یہاں فاعل سے مراد جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا، یہ مراد ہے جی۔ ایسا ہی ہر فاعل اس لفظ کو پوشیدہ مانے یا اس کام کو پوشیدہ مانے جس کام کے لیے بسم اللہ کو وہ کیا بنا رہا ہے، مبدا بنا رہا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی سر۔